اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اور میں نے، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اسے پوشیدہ رکھا ہے، یعنی معین وقت پوشیدہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی وحی بھیجی، اور یہ قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ یہ تسلیہ ہے کہ یہ رستہ عظیم راہ ہے، اس رستے میں تکالیف آتی ہیں اور صبر کا حکم ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے پیارے رسولوں کے قصے بیان فرماتا ہے۔ تو پہلے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلام فرمایا انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے برگزیدہ بنا لیا، اپنے مخلوق سے تجھے چن لیا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا لطف ہے اور جمال ہے اس کلام میں۔ پھر فرمایا انی انا ربک، انی انا ربک فاستمع لما یوحی، فاستمع لما یوحی، جو تیری طرف آواز بھیجی جائے، ما یوحی ہے، تو اسے سن، کان لگا کر سن۔ فاستمع لما یوحی، اور استمع جو باب ہے، استفعال ہے، سین تے طلب کی ہوتی ہے، اور ایک سماع ہے ایک استماع ہے۔ سماع ہے سننا، مطلق سننا، اور استماع جو ہے یہ ہوتا ہے بھئی کان لگا کر غور سے سننا۔ پھر حکم فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا ہو فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی معبود برحق ہوں، میں ہی معبود برحق ہوں، اور کوئی سوا غیر اللہ کے ما سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور فرمایا فاعبدنی، پس تو میری عبادت کر، اور واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، لذکری، میرے ذکر کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پچھلے جمعے میں اس بیان ہو چکا ہے، تا جو یہاں بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسیہا، من نام، جو سو گیا، اور نسیہا، اور بھلا دیا اس نے نماز کو، یا بھلا دیا، یا نماز سے سو گیا، وقت کے اندر اس کی آنکھ نہیں کھلی، سارا وقت گزر گیا، وہ سویا رہا، نماز قضا ہو گئی۔ اور فرمایا جو سو گیا نماز سے، یا بھول گیا، بھول بھی انسان کو نسیان ہوتا ہے، یاد نہیں رہی، ایسی مشغولی میں تھا کہ نماز بھول گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، بس وہ نماز پڑھے جب اسے یاد آ جائے، جب یاد آ جائے۔ اور پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، تو میرے ذکر کے لیے، یعنی میری یاد کے لیے، تجھے میری یاد آ جائے۔ تو یہ مسئلہ بیان ہوا
یا روزے قضا ہو جائیں یا بندہ روزے قضا کرے یعنی روزہ نہیں رکھا عمدن تو اس پر کفارہ ہے، یا حج میں کوئی نسک کوئی واجب چھوٹ گیا یا کوئی فعل افعال حج سے تو وہاں بھی فدیہ واجب ہو جاتا ہے، فدیہ دے۔ لیکن نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کا کوئی کفارہ ہے، تو اس کا کفارہ بس صرف قضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر قضا کیا ہے توبہ کرے، لیکن کفارہ جیسے کفارے مالی ہوتے ہیں، کوئی غرامت ہوتی ہے، کوئی چٹی، کوئی زمان، وہ نہیں ہے، صرف قضا ہی ہے۔ تو نماز قضا ہو جائے، مثلا سو گیا یا بھول گیا، یہ عذر ہے شرعی، گناہگار نہیں ہوتا، لیکن جب آمدن ترک کرے گا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن اس کی اور کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے، اور یہی کہ نماز کی قضا کرے۔ تو لذکری کا ایک تفسیر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے تحت یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، وہ ایک اس آیت کی تفسیر بنتی ہے، اور باقی میں نے پچھلے جمعے اس سے پہلے بھی بیان کیا۔ آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنی ہے، آتیۃ، یہ آتیۃ اکاد اخفیہا، اکاد اکادا یکاد باب آتا ہے، یہ طالب علموں کے لیے اگر ہیں اور بیان اچھا ہوتا ہے۔ اکادو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور کادا سے یہ مشتق ہے، کادا یکادو اکادو، یہ افعال مقاربہ سے ہے۔ افعال مقاربہ وہ جو ہوتے ہیں ان کا اسم بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتی ہے، اور خبر کو اسموں کے قریب کرتے ہیں، خبروں کو اپنے اسماء کے قریب کرتے ہیں، اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اکادو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اکادو اخفیہا، یعنی اقرب ان اخفیہا، قریب ہوں کہ میں اسے پوشیدہ کروں، پوشیدہ رکھوں۔ اب باب مقاربہ میں ایک ہے، میں وہ سوال نہیں اٹھاتا، تم سمجھ سے تمہارے لیے مشکل ہوگا، تو یہاں یہ اکادو جو فرمایا ہے اس کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہیے۔ اکادو اخفیہا، یہ اکادو بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اخفیہا بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اخفا یخفی، اخفا اخفی، یہ متکلم مال یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر فرمایا اکاد اخفیہا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اکادو یہ تو قرب کا معنی دیتا ہے کہ اخفا قریب ہے، یا قیامت کا اخفا، تو اس کا معنی یعنی کئی اس کی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اکاد اخفیہا، کہ اکادو یہ کلمہ مبالغے کے لیے بولا گیا، مبالغے کے لیے، اور اخفا کا معنی پوشیدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یعنی قیامت کے پوشیدہ رکھنے میں مبالغہ ارادہ کیا ہے، مبالغہ ارادہ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اخفا میں قریب ہوا، یعنی اخفا میں قریب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں قریب ہوا کہ اخفا کروں، یعنی قیامت کا نہ اجمالاً ذکر کروں
تے نہ تفصیلاً ذکر کروں. اجمالاً ذکر کا معنی ہے کہ یہ جیسے ذکر ہوا ہے، مطلب ہے اللہ کی رحمت اور مہربانی اور بندوں کے قطع عذر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلق اجمالاً قیامت آنے کا ذکر فرمایا، لیکن وقت قیام کا کہ کب آئے گی وہ ذکر نہیں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا اکاد اخفیہا، کہ میں قریب ہوا کہ اس کا اخفاء کروں، پوشیدہ کروں. یہ معنی نہ اجمالاً ذکر کروں نہ تفصیلاً ذکر کروں، نہ اجمالاً یہ ذکر کروں کہ ان الساعۃ آتیۃ، یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا معنی کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے بندوں کے اوپر کہ قیامت کا اس طرح ذکر فرمایا، ورنہ قیامت ایسی ایک ہولناک امر ہے عظیم کہ اس کو بالکل ذکر نہ کیا جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اخفاء ہونا چاہیے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو، اخفاء ہو، پوشیدہ رکھا جائے، بس جب آئے اچانک آئے. لیکن اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اجمالاً اس لیے ذکر کیا، یہ میری رحمت ہے بندوں کے اوپر، تاکہ بندے قیامت کے لیے تیاری کریں. جب انہیں علم ہوگا کہ قیامت آنی ہے تو تیاری کریں گے. اور یہ جملہ اکاد اخفیہا، ایک یہ ہے اکاد اخفیہا، اخفا یخفی، اس کا معنی پوشیدہ کرنا بھی آتا ہے اخفاء، اور اس کا ایک معنی اظہار بھی آتا ہے کہ اکاد اخفیہا، قریب تھا میں کہ اظہار، یعنی قریب ہوں میں کہ اظہار کروں، قیامت کا اظہار کروں. یہ معنی ہے کہ جب ذکر آ گیا کہ قیامت آنی ہے تو پھر فرمایا اکاد اخفیہا، ان قریب میں اسے ظاہر کروں گا. یہ معنی بھی ہے تفاسیر میں کہ ان قریب میں اس کو ظاہر کروں گا، یعنی وہ وقت معین میرے علم میں ہے اور قریب ہے تو میں اس کو ظاہر کروں گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی. اکاد اخفیہا ایک معنی دوسرا بھی ہے، یعنی اکاد اخفیہا، اکاد اکادہ یکادو، اس کا معنی ارادہ بھی آتا ہے، عربی لغت ہے، اس کی بڑی وسعت ہے اس میں لغات میں. تو پھر یہ معنی ہے کہ اکاد اخفیہا، یعنی اريد اخفیہا، میں نے اس کے اخفاء کا ارادہ کیا ہے. اخفاء معنی پوشیدہ کرنا، اس کے وقت معین کو پوشیدہ رکھا ہے، میں نے اسی کا ارادہ کیا ہے. تو اکادو یہ معنی ہے اریدو، میں نے ارادہ کیا کہ اسے پوشیدہ رکھوں. اور اس کے پوشیدہ رکھنے میں پھر حکمت ہے کہ پوشیدہ رکھنے میں حکمت کہ جب بندے جانیں گے کہ قیامت آنی ہے لیکن وقت کا پتہ نہیں ہے کہ کب آنی ہے، تو پھر وہ عمل کریں گے اور ڈریں گے، اطاعت کی طرف آئیں گے. تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اسے آگے قریب میں اس کا اظہار کروں گا. قیامت کا اظہار، قیامت کا قیام ہے، قیامت قائم کر دوں گا. اور یہ ان الساعۃ اکاد اخفیہا، ایک تفسیر ہے کہ اکادو یہ زید ہے، یہ زید، اور زوائد آتے ہیں جیسے قرآن مجید میں، اور ان کے بھی معنی ہوتے ہیں زید لفظ، لیکن اس میں فوائد ہوتے ہیں.
یہ بہت اسرار ہیں قرآن مجید میں، بیان سے باہر ہے۔ اور جیسے ارادہ کا معنی کیا، کذالک کدنا لیوسف، کدنا یہ اردنا کے معنی میں ہے یہی باب کادا یکادو، لیکن معنی ارادے والا ہے، ارادے والا معنی کہ کدنا لیوسف۔ اور تیسرا کہ یہ زائد ہے، بس اس طرح ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ انا اخفیھا، ہمیں کہ قیامت آنی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، قیام وقت معین پوشیدہ رکھا ہے مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے یہ بھی۔ اور چوتھا کہ کادا یکادو، اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو وجوب کے معنی میں ہوتا ہے، اکاد اخفیھا، یعنی اکاد اخفیھا انا اخفیھا، جیسے فرمایا عسیٰ ان یکون قریبا، عسیٰ ان یکون قریبا کا معنی ہے ہوا قریب، عسیٰ بھی افعال مقربہ سے ہے، کادا عسیٰ اس کا معنی بھی، تو کوئی ہوا قریب یعنی یقیناً یہ قریب ہے اور میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور ایک کہتے ہیں جو اکاد اخفیہ، اس کے اور معنی بھی ہیں، تو یہ صیغہ جو اکادو ہے اور اخفیہ کے اوپر آ گیا، اور کادا کا افعال مقاربہ سے ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ مقاربت، اس کی وجہ مقاربت کے لیے ہے، باقی بے استعمال میں جب اس کے اوپر نفی داخل ہو تو اس بات کا معنی دیتا ہے، جب اس بات بھی ہو تو نفی والا معنی دیتا ہے۔ وما کادوا یفعلون سے استدراک کیا، تو وہ یہ ہے کہ ان افعال مقاربہ، جتنے بھی افعال مقاربہ ہیں نحو میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کا معنی مقاربت ہے، باقی نفی اس بات یہ معنی موضوعات سے خارج ہے، یہ قرینے سے آتا ہے۔ تو ادھر قرینہ یہی ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیھا، اس کا یعنی قریب ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، وقت قیامت کا ہے قریب۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، لتجزا یہ قرینہ ہے اس کے اوپر کہ یہاں اخفیہ کا معنی پوشیدہ رکھنا ہے، اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو، اور قیامت کے قیام میں اور قیامت کی خبر میں اس میں حکمتیں ہیں، تاکہ مطیع عاصی ان میں امتیاز ہو، مجرم اور مفسد اور مصلح ان میں اللہ تعالیٰ امتیاز پیدا کرے اور ان کو جزا عطا فرمائے۔ یہ آگے اکاد اخفیہ ہے، ہم تمہاری سمجھ تو باہر ہو سے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، تو ستا زندگی گزاری ہے، انتے تو کہانی نہیں دھرے، تو کتنے سال تھے جب میں کوئی اتنا پڑھیں گے، تو تمہارے علاقے دی تو کوئی اتنا پڑھنے نہیں آتا، باتا کو بھائی بس انہیں بس حلوہ ہے، حلوہ نہیں ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ بڑا محنت ہے، یہ بڑے طلب ہے، یہ بڑے اخلاص طلب ہے، کہ اخلاص ہو، طلب ہو، اہمیت ہو، اور وہ چیز نہیں ہے۔ اور تم نے سمجھائے بس بھائی تقریریں وہی ہوتی ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کا بیان ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اور اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، پس لا یصدنک، آپ تجھے نہ روکے، عنہا یہ ہا ضمیر ہے اور یہاں دو ضمیریں ہیں، من لا یؤمن بہا یہ بھی ہا ضمیر ہے اور پہلے بھی، یہ کس کی طرف راجع ہیں؟ یعنی یہ ضمیر راجع کہ فلا یصدنک عنہا، اے فلا یصدنک عن الساعۃ،
تجھے نہ روکے قیامت سے وہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر جو ایمان نہیں رکھتے، تو تجھے وہ نہ روکے قیامت سے۔ اب قیامت سے یعنی جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تمہیں قیامت سے نہ روکے۔ اس کے دو معنی ہیں، یا قیامت کے ذکر سے نہ روکے، قیامت کے انتظاری سے نہ روکے، قیامت کے لیے تیاری کرنے سے نہ روکے۔ اور یہاں یہ شبہ تھا کہ جو قیامت کو نہیں مانتے تو وہ ماننے والوں کو بہکائیں گے، جب بہکائیں گے تو پھر یہ اعتقاد میں ماحول کی وجہ سے ان کے اندر ان کے بیچ جو ہے کہ کچھ نرم گوشہ رکھے، تو فرمایا فلا یصدنک، تجھے نہ روکے، جو ایمان نہیں رکھتا تجھے قیامت پر ایمان رکھنے سے وہ تجھے نہ روکے، اور قیامت کے ذکر سے نہ روکے، قیامت کی انتظاری سے نہ روکے۔ یہ ہوتا ہے یعنی اپنے اعتقاد میں، اپنے دین میں تسلط ہونا چاہیے اور شدت اور سختی ہونی چاہیے، تاکہ دوسرا مخالف جو ہے غیر مومن وہ ہیلا نہ کرے تیری طرف، لہذا تجھے وہ نہ روک سکے۔ وہ تو سمجھے کہ یہ بھئی ہاتھ میں آنے کا نہیں ہے، اس طرح طبیعت، اس طرح رویہ ہونا چاہیے۔ فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا۔ اور یہاں خطاب فرمایا فلا یصدنک، یہ خطاب کس کو ہے؟ بعض نے کہا یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پھر سوال ہوا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، نبی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ اور انہوں نے جواب دیا یہ خطاب ہوتے ہیں، ایک خطاب عام ہوتا ہے، خطاب عام فلا یصدنک، پس نہ روکے تجھے اے ہر مخاطب۔ خطاب لفظاً اولاً جس کو ہے وہ لفظ ہے، اور خطاب متوجہ لوگوں کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہے، لہذا یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو یہ خطاب یعنی خطاب آپ کو ہے، مراد امت ہے۔ فلا یصدنک، پس نہ روکے تجھے اے ہر مخاطب، نہ روکے قیامت پر ایمان لانے سے، قیامت کا ذکر کرنے سے، قیامت کی تیاری کرنے سے اعمال صالحہ کے ساتھ، تو نہ روکے وہ جو قیامت کو نہیں مانتا، کافر ہے نا۔ اور دوسرا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خطاب ہے، کیونکہ آپ کا قصہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ حدیث موسیٰ آ رہی ہے تو خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ اور پھر انہا میں یہ بات ہے کہ قیامت کے ذکر سے یعنی قیامت کا ذکر کرو، قیامت کے ذکر سے تمہیں کوئی نہ روکے، یہ قیامت کا ذکر ضروری ہے۔ اور مراقبہ قیامت کا، انتظاری قیامت کی انتظاری، اور قیامت کے انتظار، اور دوسرا قیامت کے اوپر، تیسرا ایمان، قیامت کے اوپر ایمان لے آنا، اس سے تمہیں کوئی نہ روکے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، واتبع ہواہ، یہ وہ ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں واتبع ہواہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو قیامت کا انکار کرے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی قیامت، تو پھر قیامت کا انکار کرے گا، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو اس کا انکار اس کے نفس کی خواہش ہوگی۔ واتبع ہواہ،
وہ اپنے ہوا اور خواہش کا تابع ہوا ہے اور خواہش کا تابع ہے، اس لیے قیامت سے انکار کر رہا ہے، ورنہ قیامت کے انکار پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہش کا تابع ہوا، فَتَرْدَى، پس ہلاک ہوگا، کیونکہ جو خواہش کا تابع ہو، خواہشات نفسانی کا، حسیات کا، دنیا کا، ہاں جی دنیا کے جو مشغول، دنیا تو مشغول کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، تو جو خواہش کے تابع ہوا فتردہ، پس وہ ہلاک ہو گیا۔ اور مقام پر وہ فرمایا من، یعنی جو شخص خواہش کی پیروی کرتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے۔ اللہ پاک نے افرأیت الذی، کیا تم اس بندے کو دیکھا جو خواہش کی پوجا کرتا ہے، خواہش کا پجاری ہے، خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں، خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ تو فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، پس یہ منکر خواہش کا تابع ہوا ہے اور یہ ہلاک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ قیامت کا ذکر فرمایا، اور تو قیامت حق ہے، قیامت آنی ہے، لیکن قیامت کا وقت وہ فرمایا اکاد فیہا، میں نے اسے پوشیدہ رکھا ہے، اور اس قیام کا وقت کو پوشیدہ رکھنا، جو قیامت کب قائم ہوگی، وہ وقت کیا ہوگا، اس کے ساتھ ہمارے کسی عمل کا تعلق نہیں ہے، عمل کا تعلق نہیں ہے۔ تو بیان ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کے ساتھ عمل کا تعلق ہوتا ہے یا اعتقاد کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اعتقاد کا تعلق اور عمل کا تعلق ہر دو، تو اعتقاد کا تعلق ہے وہ آ گیا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت قائم ہوگی، لیکن یہ کہ کب قائم ہوگی اس کے ساتھ ہمارے اعتقاد کا تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وہ معین وقت آئے گا قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور قیامت کے علامات جو ہے وہ گویا نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں ان کی قیامت کے اخفاء اسی طرح باقی ہے کہ کب آئے گی، وقت معین، ساتھ گھڑی کون سی ہے، اگرچہ علامتیں بھی آ جائیں پھر بھی عین وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بندوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اعتقاد رکھیں کہ قیامت آئے گی۔ آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا، حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام قصہ۔ اب پچھلے آیات میں واحد کا ذکر آیا کہ واحد کو کان لگا کر سنو، توحید کا ذکر آیا، اور اعمال فاعبدنی، عبادت کرو، نماز قائم کرو، یہ ذکر آیا، اور پھر قیامت کا ذکر آیا۔ علم، اعمال اور قیامت کا ذکر آخر میں یہ آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کلام فرمائی۔ پہلی کلامیں بھی ہیں لیکن وہ کلام الہیہ ہے، وہ کلام الہیہ ہے۔ اب کلام بشر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کلام فرمائی جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ پہلی جو کلامیں آئیں
وہ لوگ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اللہ کی کلام ہے جو کلام الہیہ ہے. جیسے فرمایا انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ اننی اللہ لا الہ الا انا. یہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ، یہ کلام جو ہے پہلی کلام لطف سے معمور ہے، دوسری کلام میں جلال ہے، آخر میں جو ختم کیا تو وہ قیامت کے بیان پر ختم کیا، اور قیامت کا بیان بھی دہشت ناک بیان ہے. قیامت جو بہت عظیم امر ہے، تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی. ایک جلال آپ پر واقع ہوا، ایک یعنی دہش غلبہ، اللہ تعالیٰ کے صفات جلالیہ ان کا اظہار ہے. اعمال تکلیفات شاقہ سے مکلف کیا کہ یہ کریں، عبادت اقامت اور خبر قیامت کے قیام کی، یہ بھی دل دہلا دینے والی خبر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کے بعد کلام کیا جو بشر کی کلام ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ وہ بوجھ ہلکا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حیرت میں، جس جلالت حال میں دہشت میں تھے، ان کو لطف کی طرف اور اس جانب لے آنا. یا فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک اس میں اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا چیز ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا شے ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو علم کے باوجود اللہ تعالیٰ استفہام فرماتا ہے، پوچھتا ہے اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ استفہام طلب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اور تو یہ طلب علم کے لیے، فہم کے لیے نہیں ہے، یہ استفہام تقریری ہے، تنبیہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے میرا رسول توجہ کرے اس کی طرف اور التفات کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے. عصا سے ڈنڈے کو بندہ ہاتھ پکڑیں لے، یہ عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ استفہام تقریری ہے، تقریری کہ ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اب اس کی طرف توجہ کر. قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا ڈنڈا ہے. عصا کی اضافت اپنی طرف کی، کیونکہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے جواب دیا ہے یا عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، اپنی طرف اضافت کیا اور التفات کیا. تو التفات عصا کی طرف ہوا. آگے کلام فرمائی. سوال یہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو کلام میں بہت ہی جواب میں فرمایا ہے یا عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوقع علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگتا ہوں. اتوقع علیہا یہ دوسرا. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بھیڑ بکریاں یہ چراتا ہوں تو میں اس ڈنڈے سے درختوں کو جھاڑتا ہوں، پتے گرتے ہیں، میری بکریاں کھاتی ہیں. یہ احش بہا علی غنمی یہ معنی دیتا ہے. احش بہا علی غنمی یہ ہی عصای اتوقع علیہا واحش بہا یہ تیسرا. واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارض اخری، تین تو شمار کیے
یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس پر ٹیک لگتا ہوں اور بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اسی سے۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کلیم اللہ تھے، جب اللہ پاک پوچھتا ہے کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، بس اس میں کوئی راز تو ہے کہ اللہ پوچھتا ہے، کوئی اس میں ایسے عظیم منافع ہیں جو ظاہر تو یہ ہے کہ ڈنڈا ہے، لیکن اس میں بہت بڑے عظیم کارنامے اس ڈنڈے میں ہیں۔ اس لیے آپ نے آگے اجمال سے کہا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے بہت دوسرے حاجات بھی اس سے میں پورے کرتا ہوں، بڑے فوائد، بڑے ضروریات اسی سے میرے پورے ہوتے ہیں۔ یہ اجمال ہے۔ اب ایک سوال ہے، اللہ جل شان نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ہِیَ عصای، ہِیَ عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، بس جواب آ گئی۔ لیکن آگے جو کلام چلے اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس کے فوائد ہیں میرے لیے، میں ان سے وہ فوائد بھی حاصل کرتا ہوں۔ یہ اتنی لمبی کلام کیوں کی؟ یہ معنی کا ایک بیان اور معنی، علم معنی کا ایک اصول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی عصای کہا اور آگے کلام کو چلایا تاکہ اللہ جل شانہ میری طرف متوجہ رہے اور یہ مکالمہ چلتا رہے، اور محب اور محبوب کے درمیان میں کلامیں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ اس قبیل سے ہے کہ کلام لمبی ہو جائے اور آخر میں فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اس کے اور بھی معارف اور حاجات ہیں جو مجھے اس ڈنڈے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب اللہ بیان فرمائے کہ وہ حاجات کیا ہیں، اب میں سنوں گا۔ یہ ایک چیز ہے۔ اب پیچھے ذکر آیا، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا جب میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اتنے تک موسیٰ علیہ السلام کا جواب آیا اور جواب لمبا کیا۔ اور یہ فصاحت بلاغت میں ایک مقام ہے کہ کلام جو ہوتی ہے محبوب کے ساتھ محب کی، وہ بہت لذیذ ہوتی ہے، اور وہ محب اس کلام کو لمبا کرتا ہے تاکہ محبوب کے ساتھ مکالمہ اور وہ مجلس اور قرب باقی رہے، دیر پا رہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اس جو جواب میں جواب لمبا دیا تو یہ وجہ ہے اس کی، علم معنی کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال القھا، ارشاد فرمایا اللہ نے القھا، اس کو ڈال، پھینک، القا یلقی، القے یعنی پھینک دے، اس کو ڈال دے۔ القھا یا موسیٰ، دیکھو پہلے بھی فرمایا کہ وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، وہاں بھی یا موسیٰ فرمایا، اور کلام تو وہی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اللہ پاک نے فرمایا القھا یا موسیٰ، ڈال تو اس کو، اس عصا کو، اس ڈنڈے کو زمین پر ڈال دے اے موسیٰ۔ پہلے بھی فرمایا اے موسیٰ، اب بھی فرمایا اے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام اور ندا کے ساتھ اللہ پاک نے 2 بار ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک تانیث ہے، ایک انس دلانا ہے، اور محبوب اور محب کے درمیان میں ایک کلام ہے کہ محبوب اور محب کا نام بڑا پیارا ہوتا ہے اور اس میں صراحت کی جاتی ہے۔ بعض اوقات اس صراحت سے فوائد ملتے ہیں۔
جب فرمایا یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا یہ کلام سنا تو اللہ فرماتا ہے اس ڈنڈے کو گرا دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَاهَا، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پر پھینک دیا، فَأَلْقَاهَا، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس ناگاہ اچانک دیری نہیں لگی، ناگاہ ہیا وہ عصا جو تھا، حیۃ تسعیٰ ایک سانپ ہے جو ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جائے، جو اسی ڈنڈے سے ایک بہت عظیم کارنامہ ظاہر ہونا ہے، تب پہلے یہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ایک چھوٹی شے ہے لیکن اس کے اندر ایک کمال ہے، کمال پر لوگ آگاہ نہیں ہیں، بس وہ بندوں میں ایسے محاورے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ دیکھا، یہ کیا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، دیکھ لو یہ کیا ہے، یہ بے فلانی شے ہے، بس اس سے کوئی ایسا عظیم چیز کا اظہار کرتا ہے اور پھر دکھاتا ہے کہ یہ چیز جو تھی اتنی شان والی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو علم ہے کہ ڈنڈا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جانتا ڈنڈا ہے، لیکن یہ توجہ دلانا ہے کہ دیکھ لے ہے تو ڈنڈا، لیکن ڈنڈے کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بس تو اس کو گرا دے۔ جب گرا دیا فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس ناگاہ دیر نہیں لگی۔ ایک تو ہوتی ہے نا بھائی، ایک شے پیدا ہوتے ایک وقت گزرتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ کمال کو پہنچ جاتی ہے، یہاں یہ اظہار معجزہ ہے۔ فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ ہے اور بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ادھر ادھر دوڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر حیۃ تسعیٰ ہے، دوسرے مقام پر ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان مبین، ثعبان حیا ایک ہے، تہتزو میں ایک جگہ کہ جان یہ ذکر ہے، یہ تین لفظ ہیں، جان، ثعبان اور حیا، یہ ایک ہی قصے میں، یہ فصاحت بلاغت کا ایک نوع ہے بیان میں، کہ معنی ایک ہے کہ اس کی تعبیر نئے نئے لفظ سے کی گئی ہے، اور اس سے سننے والے کو ایک لذت اور ذوق پیدا ہوتا ہے اور کان رکھتا ہے کہ ایک ہی بات ہو تو اس سے ذرا وہ پہلے سنی ہے بعد پھر ہوئی، تو ایک لفظ جب نیا آتا ہے اس سے سننے والے کو ذوق پیدا ہوتا ہے، لہذا اس میں حیا یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس۔ ثعبان یہ خاص اژدہا کا نام ہے، اژدہا بہت بڑا، مبین اژدہا، اور جان یہ ایک سانپ کا نام ہے، جو سانپ بریک ہوتا ہے، بریک۔ اب ان میں کوئی منافات نہیں ہے، یعنی اس کا یہ معنی ہے کہ اسی ثعبان کو حیا فرمایا، حیا اس میں جنس ہے، اس میں جنس اپنے ہر فرد پر علی سبیل بدل سچا آتا ہے، وہ ثعبان اور حیا ایک شے ہے۔ اور جان جو ہے اصل میں اس لفظ کی وضع جو ہے معنی کے لیے، وہ معنی جو بریک سانپ ہوتا ہے، بریک،
لیکن باریک سانپ بڑا سخت ہوتا ہے اور تیز ہوتا ہے، تیز تیز. تو اب اس کے معنی کہ وہ صوبان بھی ہے، جان بھی ہے، حیا بھی ہے. اور جان اور صوبان میں یہ اس لیے کہ صوبان کو جان فرمایا، وہ جان کہ جب عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا ہو گیا، یا اس کی اول تے آن ثانی کا فرق ہے کہ اول وہ جان کی طرح تھا اور پھر صوبان ہو گیا، ناگاہ بس ایسے دیکھتے ہی ایسے ہو گیا. تو یا جان یہ اسم استعمال فرمایا ہے صوبان کے اوپر یا حیا کے اوپر. عربی کا لفظ ہے حیا، سانپ. سارے لوگ بہت سارے لفظ میرے نہ سیان دے حسین، تو میں وہ لفظ بولے نہ بہت نہ من آدھا تھی میں نے سکوں تکلیف نہیں تھی دی. جان یعنی ایک ہے ذات، جوہر ذات، ایک ہے اس کی وصف. تو وہ جو صوبان ہے اژدہا، ذات اس کی اژدہا ہے، وصف اس کی جان ہے. جان وہ وصف اس سانپ کے جو بہت تیز جاتا ہے، لیکن یہ ہے بھی اژدہا بہت زبردست، لیکن تیزی میں اور قوت میں اس طرح جاتا ہے جس طرح کہ وہ باریک سانپ جاتا ہے. تو میں اس لیے کہہ دوں تو ستا شکر ہے الحمدللہ تو کو تتی ہوا نہ لگے تبے تیرے، بس تنہائی چ رہ کرو، اپنی عبادت کرو، لوگوں نے گانے نہ سنو، صحبت مجلس علماء کی صلحاء کی میسر ہو جائے فبیہا، نہیں تو تنہائی اچھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فتنے بہت ہیں، بس تو محفوظ رہو، قرآن مجید کی تلاوت کیا اور گھر. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اسی طرح نااہلی کی وجہ سے دشمن لوگ بھئی فلانا ادھر اے ہے ادھر او ہے. قرآن پاک دے تناقض تعارض کتنے اے لفظ ہے کیا کتنے وہ جہل ہیں، ناواقف ہیں، وہ قرآن مجید کے اعجاز کو نہیں سمجھتے، اس کی فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتے. یہ علم معنی پڑھیں، علم سیکھیں، پھر سمجھیں کہ قرآن مجید میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے، کتنے اسرار ہیں، کتنے راز ہیں اس کے اندر. ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، یہ خدا کا کلام ہے. لہذا جان، صوبان، حیا ایک ہی شے ہے. حیا ہے اسی صوبان اژدہا کو سانپ بھی کہہ دیتے ہیں. اللہ پاک نے مختلف صورتوں میں یہ جگہ آئی قصے کی، کہیں حیا فرمایا، کہیں صوبان فرمایا، کہیں جان فرمایا. جان کا مطلب ایک ایک معنی ہے اور ان کی تعبیر مختلف ہے. ایک معنی ہو اور مختلف تعبیروں سے اس کو ادا کرے، یہ متکلم کی فصاحت ہوتی ہے کہ وہ متکلم بڑا فصیح ہوتا ہے کہ ایک مضمون کو کئی رنگوں میں عبارتوں میں لے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام میں اس فصاحت و بلاغت کو رکھا ہے. اب فرمایا قال اللہ جل شانہ خذھا، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈر نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. جب اژدہا بن کے تو وہ تیز چلتا پیا، حرکت کرے، تسعا دوڑتا ہے، تسعا دوڑتا ہے تیز. یہ سانپ اور اتنا تیز اللہ پاک فرماتا ہے قال خذھا، پکڑے اس کو، اور ساتھ فرمایا ولا تخف، ڈر نہیں. ظاہر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹائم کفایت نہیں کریں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رات کو، سردی کی رات، اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، بچہ بھی رستے میں پیدا ہوا، تو آپ نے آگ دیکھی
تو اس درخت کے پاس گئے، وہ آگ یہ آگ تو نہ تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے تجلیات تھے، انوار تھے، کہ درخت سرسبز ہے اور اس میں انوار ہیں تو عرش تک جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رات ہے، تاریک ہے، سردی ہے، جنگل ہے، تو آپ جب درخت کے قریب گئے تھے، یہ مشاہدہ کیا اور اللہ کا کلام سنا، تو آپ پر کیا گزری ہوگی؟ تو اپنے دل دے تے سینے تے ہاتھ رکھ کے کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک جلال خدا کا، اس کی کلام سنی، فرشتوں کی تسبیح سنی، فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا کلام سنا، تو کلام خدا کا تھا، وہ تو اللہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک جلال طاری تھا، جلال جو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلال بہت تھا، بہت جلال۔ اب اللہ جل شانہ معجزات عطا فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میں موسیٰ یہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ ڈنڈا ہے میرا، میں اس سے تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک، اور سارا ذکر آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو ڈال دے زمین پر، زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا تھا، ایک سانپ تھا جو تیز حرکت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ، جی اتنا بڑا اژدہا، اللہ فرماتا ہے اس کو پکڑ، موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں، خذھا، اور فرمایا ولا تخف، خوف نہ کھا۔ بزرگوں نے، مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ لا تخف حصول خوف کا تقاضا نہیں کرتا، اللہ فرمایا لا تخف، ادھا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ اللہ فرماتے خوف نہ کر۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خوف نہیں ہوتا پھر بھی کہا جاتا ہے ڈر نہیں، اس بندے کو سارے محاورے دی گل بھی ہے، اندر دل وچ ڈر کو نہیں تے کو بجھا دے، ڈر نہیں، لا تخف، خوف نہ کھا، ولا تطع الکافرین، جیسے فرمایا ولا تطع الکافرین، یہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، یہ حکم ہے۔ اور ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ اب اس کا یہ بات نہیں کہ اطاعت حاصل ہے تو پھر منع کیا جا رہی ہے، پہلے بھی اطاعت کوئی نہیں، پھر اللہ فرماتا ہے اطاعت نہ کرو، ترک اطاعت پر استقامت اور دمام رکھو، خوف نہیں کھانا، لا تخف۔ ہاں ایک مقام پر ہے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِذَا هِيَ جَانُوا وَلَّا مُدْبِرًا، یہ مقام ہے کہ جان دیکھا تحت سو، یہ حرکت کرتا ہے، جانو ایک جان، جان اسی سانپ کا نام ہے، اور اسی اژدہا کو جان فرمایا گیا ہے کہ جان والی کیفیات، صفات اس کی تھی، تیز حرکت، اور فرمایا واللہ مدبرا، پیٹھ پھیری، پیٹھ دے کر پھرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا۔ اب جب اللہ جل شانہ یہ معجزہ عطا فرما دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف کیوں عارض ہوا؟ یعنی یہ خوف کا عروج اس مقام پر پتہ چلتا ہے، تو یہ خوف اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ نے بشریت کے لوازمات بھی رکھے ہیں. بشریت تو طبی طور پر ایک خوف عارض ہوتا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا تھا، اور یہ خوف جو ہے ان کی روحانیت پر یا ان کی رسالت نبوت کی وصف کے ساتھ وہ نہیں، بلکہ یہ ایک طبی تقاضا ہے. جس طرح طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ طبیعت کا تقاضا، سردی لگے گی، گرمی لگے گی، بھوک پیاس محسوس ہوگی، یہ احساسات یہ بشریت کے تقاضے ہیں. اور بشریت جس کی جتنی کامل ہوتی ہے اتنی ہی بشریت کے لوازمات بھی ثابت ہوتے ہیں. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے چیلنج کیا تو جادوگروں کو اس نے بلایا ہوا تھا، تو جادوگروں نے جادو دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا ڈالا تھا اور اژدہا بن گیا تھا، اور ان کے جادو کے اثر کو سب کو ختم کیا تھا. تو جب آپ نے ڈالا تھا اژدہا بنا تو وہاں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِ خِیفَةٍ قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. آپ نے خیفہ یعنی خوف محسوس کیا دل میں جب عصا ڈالا، نہ کہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے تھے. اور یہ جو خوف ہے یہ معجزے کی تحقیق کرتا ہے، یہ خوف کا آ جانا معجزے کی تحقیق ہے. جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا ہے، وہ اژدہا بن گیا ہے، اور آپ پر خوف طاری ہوا ہے، اس خوف سے انہوں نے جانا کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. اگر جادو کا شعبدہ ہوتا تو پھر جادوگر جو شعبدہ دکھاتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. جب یہ ڈر محسوس کیا ہے تو یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. آپ کا خوف کا ظاہر ہونا اس میں اللہ کی حکمت ہے. اس سے ان کو ہدایت ملی، اور جو یعنی فرعونی تھے، منکرین تھے، جادو کہتے رہے، لیکن جو جادوگر تھے انہوں نے مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور وہ ایمان لے آئے تھے. یہ نہیں ہے کہ خوف اس لیے ہے کہ بھئی کوئی علم نہیں ہے. علم تو ہے، آپ کو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کلام کیا، آپ کو رسالت نبوت آپ سرفراز ہو چکے، باوجود اس کے کہ معجزہ عظیم اللہ فرماتے القھا فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف. ڈر نہیں، ولا تخف، ڈرو نہیں. اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں. جب اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں تو مانا ہے کہ طبی طور دیتے کوئی آ جائے، وہ ایک طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے. وہ طبیعت کے تقاضے جو ہوتے ہیں وہ اختیاری نہیں ہوتے، وہ ایک کیفیت اضطرار کی پیدا کرتا ہے. وہ اضطراری صورتیں مستثنیٰ اور ورا ہوتی ہیں، اور وہی کیفیت جو اضطرار کے خوف کا اظہار ہوا تو اسی سے جادوگروں کو نجات میں ہدایت ملی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معجزہ جادو نہیں ہے. اب دو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اللہ فرماتا ہے اپنی نعلین اتار دو، پھر وادی میں داخل ہو. یہ وادی مقدس ہے، وادی طوٰی وادی مقدس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نعلین اتار دی، اور یہاں فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ. یہ میرا ڈنڈا ہے. تو التفات ڈنڈے کی طرف بھی ہوا، ایک التفات ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس ڈنڈے کو بھی پھینک دے، نعلین کو بھی پھینک دے، ڈنڈے کو بھی پھینک دے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ.
قل اللہ، پڑھ تو اللہ، فذرہم، باقی سب چیز چھوڑ دے۔ یہ معنی ہے کہ نانین اشارہ ہے اس کی طرف کہ بندہ واصل باللہ تب ہوتا ہے کہ ما سوی اللہ کو ترک کرے، وہ اس کو خلا کرے اور اس کا التفات اور چیز کی طرف نہ ہو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک حدیث ہے کہ میں اللہ کی رحمت پر تکیہ کرتا ہوں، اللہ کی رحمت پر تکیہ کرتا ہوں، کسی شے پر نہیں، اللہ کی رحمت پر تکیہ کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالی نے آیات دکھائے، جنت اور بڑے بڑے نعمتیں دکھائیں، حضور نے التفات نہیں کیا، سمجھے؟ ما سوی اللہ کی طرف التفات نہیں کیا۔ آپ اللہ کی طرف اتنے مستغرق تھے کہ ما سوی اللہ کی طرف آپ کا التفات نہیں ہوا۔ معراج والی رات جو فرمایا سنوريهم، جو فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ کوئی چیز آپ کو شاغل نہیں کرتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب معراج ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل ہے، آپ بعض جگہوں میں جاتے ہیں آسمانوں میں تو جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اب کئی لوگ تو یہ کہیں گے کہ علم نہیں ہے، جبریل پڑھاتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو چلے ہیں، اللہ کی طرف چلے ہیں۔ جب محب محبوب کی طرف چلتا ہے تو جو محب صادق ہوتا ہے اس کا دل محبوب کی طرف اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اور چیزوں کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ نہ کہ یہ کمان استغراق ہے، اس پر دلیل ہے، یہ حضور کے کمان پر دلیل ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں جب معراج ہو رہا ہے، خدا کی طرف معراج آسمانوں کی طرف ہوئی ہے تو آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے بلایا، یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ اور معراج پھر اسی سے آسمانوں کی طرف ہے، اللہ نے بلایا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات، اللہ کے لقاء، اس کا قرب کے کتنے طلبگار ہوں گے، اور اس وقت اور کیا چیز ہوگی جس کی طرف آپ التفات کریں۔ ایک تخجل کا درجہ ہوتا ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، جب اور چیز کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر تخجل کے مرتبے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس میں حکمتیں ہیں، ان حکمتوں اور اسرار کو سمجھو، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے علم میں کلام کرنے شروع کر دو، یہ نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف یہ فرق کر گیا کہ جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔ یہ خوف نہ ہوتا تو جادوگر کہتے کہ یہ بھی جادو ہے، کیونکہ وہ خوف محسوس نہیں کیا۔ اور جادوگر وہی ہوتا ہے جتنا بھی شبد دکھاتا ہے، کوئی شے دکھاتا ہے شبد میں خوف نہیں کرتا، ان کو کیسے ایمان نصیب ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ معجزہ ظاہر ہوا، خوف محسوس کیا۔ یہ خوف اختیاری نہ تھا، یہ ایک طبی تقاضا بشریت کی گوشے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں میں رکھے ہیں تاکہ بشریت سے عام بشر کو فیض پہنچ سکے اور وہ کچھ حاصل کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بشریت کا یہ تقاضا خوف کا جب ظاہر ہوا تو جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا اور وہ فرق کر سکے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے جو ہم جانتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو ٹائم بڑا جلدی چلا گیا. اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمایا اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.